نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے اب آپ درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سا دو میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا. جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا. ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا بنے ہے دولہا شادی رچی ہوئی ہے. میرا بنے ہے دولہا شادی رچی ہوئی ہے. سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را یہ تیرا کرم ہے میرا جو بلا لیا ہے در پر. یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے در پر. کہاں روسیا فریدی کہاں یاستاں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. بحمد اللہ تعالی محفل بڑی 11ویں شریف جس میں ہم سب حاضر ہیں، جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہمارا ان اولیاء کاملین کا ذکر کرنا وہ ہمارے ذکر کرنے کے محتاج نہیں ہے. اللہ نے انہیں پہلے ہی بڑی رفعت عطا فرمائی ہے. ان کو مقام و مرتبہ اللہ نے اتنا عطا فرما دیا ہے، کوئی ان کا ذکر کرے یا نہ کرے ان کے ذکر میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، ان کی شانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. اللہ نے مقام و مرتبہ ہی اتنا عطا فرما دیا کہ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور غوث الورا ہیں، جو حضور غوث الثقلین ہیں، جو حضور سید الاولیاء ہیں، اور اللہ پاک نے ہر اعتبار سے عظمتوں اور شانوں سے حضور غوث پاک کو مالا مال فرمایا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کاملین کی صحبت سنگت اور معیت کا حکم فرمایا ہے. جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے پہلے اس پر تھوڑا سا غور کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ آیہ مبارکہ ہے. مفہوم اس کا یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ.
3 جز ہے اس آیہ مبارکہ کے، یا ایھا الذین آمنو، پہلے فرمایا ایمان والو، اے ایمان والو، پھر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور پھر فرمایا وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں کا ایک تو ذکر فرما دیا، اور دوسرا خوف خدا ڈرنے کا حکم فرما دیا، اور تیسرا اہل ایمان سے رب تعالیٰ یہ تقاضا فرماتا ہے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ کریمہ پر غور کیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ پہلا جو لفظ ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیا ہم ایمان والوں میں شامل ہیں؟ تو بحمد اللہ ہم ایمان والوں میں شامل ہیں، ہم ایمان والے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے پاک محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے آخری نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی غلامی نصیب ہے۔ اور دوسرا حکم جو ہے ایمان والوں کے بعد جو تقاضا رب تعالیٰ کی ذات کا ایمان والوں سے ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو ہمارے دلوں میں تقوی بھی ہونا چاہیے، خوف خدا بھی ہونا چاہیے۔ خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے، جب ہم حضور کی احادیث پڑھیں گے، قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے، جس چیز سے میرے رب نے منع فرمایا اس سے منع ہو جائیں گے، جس چیز کا حکم ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی کریں گے، تو پھر ہم تقوی والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پھر دونوں حکم ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں گے، ہم ایمان والے بھی ہو گئے اور ہم تقوی والوں میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ جب ہم اللہ کا قرآن پڑھیں گے، حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے، ایمان والے بھی ہو گئے اور تقوی والوں میں بھی ہمارا نام لکھا جائے گا جب ہم تقوی والے کام کریں گے۔ اور پھر تیسرا تقاضا میرے رب کا اپنے بندوں سے ہے، یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے لوگوں کی فہرست بڑی وسیع ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جن کو بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے والی زبان عطا فرمائی۔ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں، فرمایا ساری زندگی عبد القادر جیلانی کے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، سچ بولنے والے، وہ اللہ کے سچے ولی جن کی زبان بھی سچ پر مبنی تھی، تو اللہ نے فرمایا سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حضور غوث پاک تو وہ ہیں کہ جن کے بچپن میں ہی واقعات سچ بولنے والے مشہور ہوئے، اور اللہ نے ان کی نگاہ فیض سے کئی چوروں کو قطب بنا دیا، کئی ڈاکوؤں کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ حضور غوث پاک کے سچ بولنے کی برکتوں سے کتنے لوگ فیض یاب ہو گئے۔ تو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید زادے اور نجیب الطرفین اللہ کے ولی، ماں اور باپ دونوں کی نسل سے آپ کو ولایت کا تاج ملا، اور دونوں کی نسبتوں سے حسنی حسینی نسبتیں آپ کو حاصل ہوئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقام و مرتبہ بڑا وراء الورا ہے۔ میرے حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر آیا ہے، اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر آیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ فرمایا جو عادتیں اللہ نے پہلے نبیوں میں رکھی تھی اس امت کے ولیوں میں وہ عادتیں رکھ دی ہیں۔ جیسے میرے حضور کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ فرمایا نبیوں کے وارث ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں ہر اللہ کا ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے، کوئی جناب موسیٰ کے قدم پر ہے، کوئی جناب عیسیٰ کے قدم پر ہے، کوئی جناب یعقوب علیہ السلام کے قدم پر ہے، کوئی جناب موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے، کوئی جناب یعقوب علیہ السلام کے قدم پر ہے، کوئی ہارون علیہ السلام کے قدم پر ہے، کوئی جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر ہے۔ پر غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے نانا مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے قدم پر رکھا ہے کہ میں حضور اپنے امام الانبیاء نانا جان کے قدم پر ہوں۔ اب حضور غوث پاک کو نانا جان سے کیا تبرک ملے ہیں، کیا نسبتیں ملی ہیں کہ میرے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دنیا میں جلوہ گر ہونے والے تھے
تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں اللہ کے نبی سناتے آئے ہیں. توجہ میری طرف، اللہ کے نبی حضور کی آمد کی خوشخبریاں سناتے آئے ہیں اور حضور کی والدہ ماجدہ کو مبارکبادیاں دیتے آئے ہیں. اے آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر میں نبیوں کے سردار کی آمد ہونے والی ہے. حضور غوث پاک کی ولادت کا وقت قریب آیا تو خود تاجدار کائنات حضور غوث پاک کے والد گرامی کی خواب میں آ کے کہنے لگے، ابو صالح تیرا بیٹا جو آنے والا ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے، اسے اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا. تو اندازہ فرمائے حضور کے آنے سے نبیوں نے خوشخبری دی ہے. غوث پاک آئے تو حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنانے کے لیے تشریف لے آئے، مبارکباد دینے کے لیے تشریف لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور جس رات دنیا میں آئے، اللہ نے اس رات بلکہ اس پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے جن ماؤں کے ہاں اولاد ہونے والی تھی، اللہ نے ہر ماں کو بیٹا ہی عطا فرمایا ہے. غوث پاک کی بھی ولادت والا سال اللہ نے ہر ماں کو بیٹا ہی عطا فرمایا ہے. حضور غوث پاک اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی، میرے غوث پاک کے جسم سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی. یہ میرے حضور کا نفاست والا جسم طیب و طاہر جسم تھا کہ جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی. نانا مصطفیٰ اپنے جد کریم سے یہ فیض ملا ہے کہ حضور کے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھی اور غوث پاک کے جسم پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. اور مکھی وہ ہے کہ یہ کسی کو نہیں دیکھتی کہ یہ چودھری ہے، یہ بڑا چیما ہے، چٹھا ہے، بڑا روب و دبدبہ والا ہے. مکھی تو کہیں بھی بیٹھ سکتی ہے نا، مکھی جو ہے. اور کسی نے عالم تخیل میں پوچھا، کہا او مکھی تو نے ہر صورت چکھی، تو نے ہر ایک کا غرور توڑا ہے، تو نے کسی کو بھی نہ چھوڑا، ہر ایک کے جسم پر جا کے بیٹھتی ہے، چودھریوں کے ماتھے پہ بھی جا کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن کبھی اللہ کے نبی کے جسم پر تو نے نہیں بیٹھی، تو نہیں بیٹھی اللہ کے نبی کے جسم پر. تو مکھی نے کہا گندی ضرور ہوں، مکھی ضرور ہوں، نجس ضرور ہوں، لیکن بے ادب تو نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے نبیوں کا ادب کرنا ہے. تو جو مکھی حضور کا ادب کرتی ہے وہ غوث پاک کا بھی ادب کرتی ہے. غوث پاک کے جسم پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. یہ آپ کو اللہ پاک نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کی کثرت عطا فرمائی ہے. حضور کے معجزے بڑے کثرت والے، اتنے کسی نبی کے معجزے نہیں ہیں جتنے اللہ نے ہمارے نبی کو معجزے عطا فرمائے ہیں. نبیوں کے بڑے بڑے معجزات ہیں. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارے پتھر کے اوپر تو اللہ چشمے جاری فرما دیتا ہے، پر میرے نبی پاک کے حضور کے دستے مبارک میں اللہ نے وہ معجزہ رکھ دیا ہے کہ میرے حضور کی 5 انگلیوں سے اللہ چشمے جاری فرما دیتا ہے، وہ پتھروں سے ادھر چشمے جاری ہو رہے ہیں، تو میرے نبی پاک کی تو انگلیوں سے اللہ نے چشمے جاری فرما دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے ہیں، اور ادھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نگاہ فرمائیں تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں، حضور نگاہ فرمائیں تو سوکھی لکڑیاں بھی بول پڑتی ہیں. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. اللہ نے ہر نبی کو کمال اور معجزات سے نوازا ہے، پر میرے نبی پاک تو سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں. اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، پر میرا مصطفیٰ معجزہ بن کے آیا، میرا مصطفیٰ معجزہ بن کے آیا. امام الانبیاء کثرت معجزات رکھتے ہیں، میرے حضور غوث پاک کثرت کرامات رکھتے ہیں. نبی سے کوئی ایسا کمال سرزد ہو کہ عقل نہ مانے، اس کو نبی کا معجزہ کہتے ہیں. ولی سے ایسا کمال ظاہر ہو جائے، عقل میں بات نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے. قرآن میں معجزات کا بھی ذکر ہے، قرآن میں کرامات کا بھی ذکر ہے. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے
کون ہے تخت بلقیس لے کے آنے والا؟ تو لانے والا کون تھا؟ وہ ایک ولی تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی تھا، جو آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل سے دور سے تخت لا کے دکھا سکتا ہے۔ اللہ نے کائنات والوں کو بتا دیا کہ یہ تو میرے رب کے قرآن کا فیصلہ ہے، یہ تو میرا قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ ولیوں کے اندر کمال ہو تو ولیوں کی کرامت ہوتی ہے، اور نبیوں کے اندر کمال ہو تو وہ نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے، اور یہ معجزہ اور کرامت برحق ہوتے ہیں۔ تو میرے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان مبارک آپ نے یاد رکھنا ہے، ہر اللہ کا ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے۔ میں عبد القادر جیلانی اپنے نانا مصطفیٰ کے قدم پر ہوں۔ حضور کو اللہ نے معجزات کی کثرت عطا فرمائی، حضور غوث پاک کو اللہ نے کرامات کی کثرت عطا فرمائی۔ اتنی کرامات، اتنی کرامات، کسی ولی سے اتنی کرامات کا ظہور نہیں ہوا جتنی کرامات کا ظہور حضور غوث پاک کی ذات سے ہوا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا مصطفیٰ سے یہ فیض حاصل ہے۔ اور پھر اس سے آگے والی بات، حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کثرت امت عطا فرمائی ہے۔ جتنی حضور کی امت ہے نا، کسی نبی کی اتنی امت ہے، کسی نبی کی اتنی امت نہیں ہے جتنی حضور کی امت ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے 1500 سال سے زیادہ ہو گیا۔ یہ 1500 سالہ جشن مبارک منایا گیا نا، 1500 سال سے یہ سارا حضور کا زمانہ چل رہا ہے نا۔ حضور جب سے دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، جس نے کلمہ پڑھا حضور کا، اور پھر قیامت تک جو پڑھے گا، سارے حضور کی امت میں شامل ہے کہ نہیں؟ سارے کے سارے حضور کی امت میں شامل ہے۔ تو اللہ نے ہمارے حضور کو کثرت امت عطا فرمائی ہے، اور خوش قسمتی ہماری کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کے آخری نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں میری امت پر اللہ نے یہ خاص کرم فرمایا ہے، قیامت کے دن لوگ جنت میں جب جانے لگے گے نا، تو میرے حضور فرماتے ہیں ساری امتوں کو روک لیا جائے گا، فرمایا انہیں کہا جائے گا جنت میں نہیں جانا، جنت میں نہیں جانا، اے موسیٰ کی امت جنت میں نہیں جانا، جناب عیسیٰ کی امت ابھی جنت میں نہیں جانا، اور یعقوب علیہ السلام کی امت ابھی جنت میں، پہلے نبیوں ساروں کو ان کی امتوں کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کسی امت کو جنت میں جانے کی اس وقت تک اجازت ہی نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ حضور کے صدقے میں امام پہ کرم ہو رہا ہے۔ اور جامع ترمذی کی میرے حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جنتی لوگوں کی صفیں بنے گی نا، تو فرمایا 120 صفیں ہوں گی، سارے جنتی لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور کی امت تک کے جنتی لوگوں کی آپ اندازہ کریں وہ کتنی لمبی صفیں ہوں گی، 120 صفیں بن جائیں گی۔ تو میرے سرکار نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام جنتی لوگوں کی صفیں 40 بنے گی، باقی 80 صفیں صرف میری امت کے جنتی لوگوں کی ہوں۔ اللہ نے حضور کو کتنی کثرت امت عطا فرمائی ہے، اتنے جنتی لوگ حضور کے جنت میں جائیں گے، حضور کی امت کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ نے ہمارے نبی پاک کو کثرت امت عطا فرمائی ہے، حضور غوث پاک کو اللہ نے کثرت مریدین عطا فرمائی ہے۔ اتنے کسی پیر کے مرید نہیں ہیں جتنے غوث پاک کو اللہ نے مرید عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے کہ سلسلہ کوئی بھی ہو نا تو وہاں فیض حضور غوث پاک کا ہی چل رہا ہے، کوئی چشتی ہے وہاں غوث پاک کا ہی فیض چل رہا ہے، سہر وردی ہے تو وہاں بھی میرے غوث کا ہی فیض چلتا ہے، کوئی جناب کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہے تو غوث پاک وہ ہیں جن کا فیض ہر سلسلے میں نظر آتا ہے۔ اس لیے غوث پاک کے مریدوں میں اللہ پاک نے جو تعداد کی برکت عطا فرمائی ہے، تو حضور کثرت امت رکھتے ہیں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کثرت مریدین رکھتے ہیں، آپ جتنے مرید آپ کے ہیں اتنے کسی کے میں مرید نہیں ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ پاک نے ہر کمال سے نوازا ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے والی عادت کس کی؟ حضور غوث پاک کی بچپن میں، اور وہ زبان سچ کیوں نہ بولے،
جس زبان میں لعاب دہن میرے رسول کا لگا ہو، جس زبان میں لعاب دہن علی المرتضیٰ لگا ہوا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں واز نہیں کیا کرتا تھا، میرے حضور امام الانبیاء خواب میں تشریف لے آئے، میرے آقا نے فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا عبد القادر جیلانی واز کیا کرو۔ حضور یہ عربی لوگ ہیں، میرے اندر اتنی فساد نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا عبد القادر میرے بیٹے ذرا منہ کھولو، تو سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مجھے عطا فرمایا۔ اب جس کو حضور کا تبرک لعاب دہن شریف مل جائے، اب اس کی زبان کے اندر کیا تاثیر ہوگی، اور اس کی فصاحت و بلاغت کا کیا اندازہ ہوگا، اس کی خطابت کا کیا عروج ہوگا کہ حضور کی بارگاہ سے انہیں تبرک مل گیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں سو گیا۔ پھر جناب دوسری مرتبہ تاجدار ولایت، شہنشاہ ولایت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوئے، حضور تشریف لائے، جناب مولا کائنات فرمایا بیٹے عبد القادر واز نہیں کرتے ہو؟ تو عرض کی حضور ابھی ابھی سرکار بھی آئے تھے، وہ بھی فرما گئے ہیں۔ تو پھر علی المرتضیٰ نے فرمایا، جناب مولا کائنات نے فرمایا بیٹے عبد القادر جیلانی منہ کھولو۔ منہ کھولا، جناب علی المرتضیٰ نے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن شریف حضور غوث پاک کو عطا فرمایا۔ اور پھر وہ زبان سچ کیوں نہ بولتی، وہ زبان اچھا کیوں نہ بولتی، وہ زبان فصیح کیوں نہ بولتی کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں پہلے جھجک محسوس ہوتی تھی، لیکن اب فرمایا کہ مجھے تبرک مل گیا 2 پاک ہستیوں کا، اب فرماتے ہیں 70 ہزار کا مجمع ہو جاتا اور لوگ انتظار میں ہوتے عبد القادر جیلانی واز فرمائیں گے۔ فرمایا اللہ نے زبان بھی کھول دی، دل بھی کھول دیا، اور میری زبان میں اللہ نے تاثیر بھی اتنی رکھ دی، خوش آوازی بھی اتنی رکھ دی، اور بلند آوازی بھی اتنی رکھ دی کہ فرمایا 70 ہزار کا مجمع ہوتا، میری زبان میں اتنی برکت ہو گئی کہ فرمایا 70 ہزار کے مجمع میں جب لاؤڈ سپیکر کا کوئی دور نہیں ہے تو فرمایا جتنی آواز پہلا شخص میری سن رہا ہے، مجمع کا آخری شخص بھی میری آواز ویسے بھی سن رہا ہے، ایسے ہی میری آواز سنتا ہے۔ اللہ نے اتنی برکت میری زبان میں ڈال دی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید کسی بھی جگہ پریشان ہو اور اللہ کے فضل سے مجھے جب پکارے گا تو فرمایا میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ حضور غوث پاک کے مرید کہتے ہیں، صاحب تفریح الخاطر نے لکھا، مریدین کہتے ہیں غوث پاک کے حضور غوث پاک واز فرما رہے ہیں، لوگوں کو واز سنا رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ غوث پاک نے اپنا ہاتھ مبارک یوں کر کے ہوا میں لہرایا۔ اب توجہ میری طرف، غوث پاک نے یوں کر کے ہاتھ لہرایا، تھوڑی دیر بعد نیچے کر لیا، یوں کر کے ہاتھ جب نیچے کیا تو آستین سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ مریدین کہتے ہم بڑے حیران ہو گئے، واز فرماتے فرماتے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نے اس طرف ہاتھ بلند کیا ہے، اور یہ اچانک آپ کی آستین کا گیلا ہو جانا ہماری سمجھ میں نہیں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کسی مرید نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ 2-3 دن بعد چند لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی حضور غوث پاک کو ملنا ہے۔ حضور غوث پاک سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کدھر آئے ہو؟ کہا حضور بڑی مہربانی، شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، حضور ہم ایک مصیبت میں پھنس گئے تھے، آپ کو یاد کیا، آپ نے ہماری مشکل کشائی فرما دی۔ فرمایا یہ مرید باقی بھی سننا چاہتے ہیں، ذرا کھول کے بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا حضور ہم بحری بیڑے پہ سفر کر رہے تھے، اچانک ہمارا بحری بیڑا جو ہے نہروں میں گر گیا کہ ہمیں یوں لگا کہ یہ بحری بیڑا ڈوب جائے گا۔ جب ڈوبنے کے قریب بحری بیڑا ہوا، ہم نے اپنے پیر کو آواز دی، یا غوث اعظم المدد، یا غوث اعظم المدد، یا غوث اعظم المدد۔ جب پکارا ایک بڑا سا ہاتھ ظاہر ہوا اور اس ہاتھ نے ہمارے بحری بیڑے کو ڈوبنے سے بچا لیا اور بھنور سے نکال کے سیدھے راستے پہ چلا دیا۔ جہاں پانی کم تھا وہاں ہمارا بیڑا چلا گیا، وہ ہاتھ ہم نے ظاہر ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اب وہ مریدین کہنے لگے
ہمیں اب سمجھ آئی کہ غوث پاک واز بھی فرما رہے ہیں اور اپنے مریدوں کی مدد بھی فرما رہے ہیں۔ آپ کا ہاتھ کیوں گیلا ہو گیا، آستین کیوں گیلی ہو گئی کہ خطاب فرماتے فرماتے آپ اپنے مریدوں کی مشکل کشائی کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ تو حضور غوث پاک تو وہ ہے جن کو اللہ نے درجہ غوثیت کا عطا فرمایا، جو ہے ہی فریاد رس۔ تو جب حضور غوث پاک فریاد رس ہو سکتے ہیں تو امام الانبیاء جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیوں نہیں فریاد رس ہو سکتے؟ ایسے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشکل کشائی کے درجہ پہ ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریدین پاس بیٹھے ہیں، اچانک غوث پاک نے اپنے دونوں جوتے اتارے اور دونوں جوتے اتار کے نا حضور غوث پاک نے ایسے کر کے فضا میں لہرا دیے، دور کر کے پھینک دیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل فرمانا کہ اپنے دونوں جوتے اتار کے ہوا میں لہرا دیے، دور پھینک دیے۔ اب مریدین جو بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہم نے جوتے حضور غوث پاک کو پھینکتے ہوئے دیکھا، پھر ہمیں سمجھ نہیں آئی، نظر ہی نہیں آئے کہ حضور غوث پاک کے جوتے کدھر گئے۔ جوتے ہم نے دیکھے ہیں، آپ نے پھینکے ہیں، اور جوتے ہمیں پھر نظر نہیں آئے۔ اب یہاں بھی مریدین پوچھنا چاہتے تھے، لیکن بڑوں کا ادب ہوتا ہے، بڑوں سے ہر بات پوچھی نہیں جا سکتی۔ حضور غوث پاک کے مرید سمجھ گئے کہ حضور غوث پاک کا اس کے اندر کوئی کمال ظاہر ہونے والا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال کہ اچانک جوتے پھینک دینا اور جوتوں کا غائب ہو جانا۔ مریدین کہتے ہیں چند دنوں کے بعد ایک پورا لشکر آیا۔ جب وہ لشکر دور سے ہمیں نظر آیا نا تو ہم نے دیکھا وہ لشکر اس انداز میں آ رہا تھا، حضور غوث پاک کے جوتے ایسے کپڑے میں لپیٹ کے نا ایک شخص نے یوں اپنے سر کے اوپر رکھے ہوئے تھے، یوں کر کے سر کے اوپر حضور غوث پاک کے جوتے رکھے ہوئے تھے، اور اس نے آ کے پیش کر دیے اور اس نے کہا پورا لشکر ایک جمع ہوا اور انہوں نے آ کے کہا حضور بڑی مہربانی، آپ نے ہماری مدد فرما دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک جنگل سے گزر رہے تھے، ایک پورا لشکر تھا ہمارا، جنگل سے گزرتے گزرتے اچانک ڈاکوؤں نے ہمیں گھیرا ڈال لیا اور ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ تو ہمیں پھر یاد آیا کہ ہمارے غوث پاک نے فرمایا تھا او مریدوں کوئی مشکل آ جائے تو اپنے پیر کو یاد کر لینا، کہہ لینا یا غوث اعظم سرکار منگتا تیرا ماں، یا غوث اعظم سرکار منگتا تیرا ماں، یا غوث اعظم سرکار منگتا تیرا ماں، میرا کر دے بیڑا پار منگتا تیرا ماں، میرا کر دے بیڑا پار منگتا تیرا۔ غوث پاک فرماتے ہیں بتاؤ کیا ہوا؟ اب وہ آنے والے لشکر والے لوگ بتانے لگے حضور جنگل سے گزر رہے تھے، ڈاکوؤں نے ہمیں گھیرا ڈال لیا، ہم نے جب اپنے پیر کو بلایا، غوث اعظم جیلانی آپ کو جب مدد کے لیے ہم نے بلایا، پھر کیا ہوا؟ وہ ڈاکو ہمیں لوٹ رہے ہیں، ہم نے دو جوتے ظاہر ہوتے دیکھے ہیں، جہاں جہاں کوئی ڈاکو کھڑا تھا نا جوتے آ کے اس کے سر پہ لگنا شروع ہو گئے، جوتے سر پہ لگنا شروع ہو گئے، ڈاکوؤں کے سردار کو لگے، وہ تو زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا، باقی ڈاکوؤں نے کہا سردار بے ہوش ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے جوتے بجنا شروع ہو گئے، بھاگو اپنی جانیں بچاؤ۔ انہوں نے ہمارا سامان جو لوٹا تھا وہ بھی پھینکا اور اپنی جان بچاتے بچاتے وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں، اور حضور ہم اپنا سامان بھی سلامت لے کے، آپ کے جوتے بھی ہمیں ملے جو ان ظالم ڈاکوؤں کے سروں پہ بجے ہیں، حضور یہ آپ کی امانت لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کیا کمال ہے غوث پاک کی ذات میں، کیا نظر عنایت ہے حضور غوث پاک کی کہ مرید جہاں بھی یاد کرتا ہے میرے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیٹھے کہاں ہیں، مدد کہیں ہو رہی ہے۔ جب حضور غوث پاک کی مدد کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی مدد کا کیا عالم ہوگا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر
بشر کو خبر نہ ہو۔ غوث پاک کی اتنی شان ہے تو غوث پاک تو ولایت کے تاجدار ہے، تو میرے نبی پاک تو رسولوں کے بھی رسول ہے، میرے نبی پاک تو نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ حضور کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ صاحب تفریح الخاطر نے ایک بات لکھی اور بات بڑی مشہور ہے، بغداد شہر کے اندر، اور بغداد وہ ہے جو بغداد جس کو متبرک بغداد کہا جاتا ہے، بغداد شریف کہا جاتا ہے۔ ہزاروں ولی آئے ہیں بغداد شریف میں، لیکن بغداد کو جو شہرت ملی ہے حضور غوث پاک کی وجہ سے ملی۔ ہزاروں ولی آئے، ہزاروں نیک لوگوں کے قدم لگے ہیں بغداد شریف میں، پر جس وجہ سے بغداد کو شہرت ملی ہے، جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگنے سے یثرب کی سرزمین کو مدینہ منورہ ہونے کا اعزاز مل گیا ہے، ایسے ہی حضور غوث پاک کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بغداد کو بغداد شریف برکت والا بغداد ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ اس لیے پھر سلطان العارفین سلطان باؤ بھی کہتے ہیں، بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں چیراں اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں اے نالیراں دی گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگے فقیراں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے آگے بتایا، حضور بغداد شریف میں ایک عیسائی پادری ہے، مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی نے تو کوئی نہیں کیا، ہمارے نبی افضل ہے، کس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو؟ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے آ کے حضور غوث پاک کو بتا دیا، حضور بازار میں وہ پادری کھڑا ہے، مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان غصب کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ حضور غوث پاک مریدوں سے فرمانے لگے، آؤ چلے بھلا وہ کون بدبخت ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضور غوث پاک تشریف لے آئے، دیکھا اس نے مجمع لگایا ہے، وہ تو جناب لوگوں کے ذہن بدلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے اور مسلمانوں میرے نبی افضل ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے قرآن سے یہ ظاہر ہے، تمہارے قرآن میں یہ بات موجود ہے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا میں نبی نہیں، میں نبی نہیں، نبی کے غلاموں کا ادنا سا غلام ہوں، بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے، عبد القادر جیلانی تجھے مردہ زندہ کر کے دکھا دے گا۔ جہاں نبی کی عظمت کی بات ہو تو پھر غلام سب کچھ قربان کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے تو حضور کی ناموس کی بات آئے تو پھر غازی علم الدین شہید بھی ہمارے میں سے ہیں، وہ ہمارے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، غازی علم الدین ہمارے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ جتنے عشاق ہیں جنہوں نے حضور کی ناموس کا پہرا دیا ہے، یہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے خوش نصیب کہ جو جان کی پرواہ نہیں کرتے، بس جان بھی حضور کی بارگاہ میں قربان ہو جائے تو وہ کہتے زہے نصیب ہماری جان، اللہ نے حضور کی بارگاہ میں حضور کی ناموس کے لیے قبول فرما لی۔
اس لیے وہ کہتے ہیں حضور کے نام پر جان قربان ہو جائے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں نبی نہیں، نبی کے غلاموں کا ادنا غلام ہوں، بتا کون سی قبر پہ کس مردے کو زندہ کرنا ہے. اس نے کہا جی یہ تو بڑا موقع مل گیا، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ناممکن کام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا بتا کس قبر پہ لے کے جانا ہے. وہ جناب بڑی پرانی قبر، 100 سال کا پرانا کوئی بابا فوت ہوا تھا، وہاں پہ لے گیا. کہا جی اس کو زندہ کرنا ہے. حضور غوث پاک نے فرمایا یہ بتا یہ کرتا کیا تھا بابا. کہا جی یہ سرنگی بجاتا تھا. فرمایا یہ ایسے ہی اٹھ جائے یا سرنگی بجاتا بجاتا اٹھ جائے. تو جب آپ نے یہ فرمایا نا اس نے کہا جی یہ تو بڑا کمال ہوگا، سرنگی بجاتا بجاتا اٹھ. حضور غوث پاک نے اس کی قبر پہ جا کے قدم مبارک لگایا اور فرمایا تمہارے نبی کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ کہتے تھے. فرمایا قم باذنی، او قبر والے میرے حکم سے اٹھ جا. عبد القادر جیلانی کی ٹھوکر مارنے کی دیر تھی، وہ قبر شک ہوئی اور وہ مردہ وہ بابا سرنگی بجاتا بجاتا اٹھ گیا. قم باذنی کیوں کہا؟ اس لیے میرے حضور کی حدیث ہے بخاری شریف کی، بندہ جب میرا ہو جاتا ہے پھر اس کی آنکھیں بھی میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بھی میں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بھی میں بن جاتا ہوں. تو یہاں حضور غوث پاک نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، حقیقت میں اللہ کی طاقت جو ملی تھی اس کی طرف نسبت کی کہ میرے حکم سے اٹھ جا. آج میری زبان وہ ہے، زبان میری ہے، طاقت میرے خدا کی ہے، میرے حکم سے اٹھ جا. تو وہ مردہ زندہ ہو گیا. اور وہ جو دعوے کرنے والا تھا اس نے کہا جی مان لیا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. آج پتہ چلا ہے کہ حضور امام الانبیاء کے غلاموں کے غلام بھی مردے زندہ کر لیا کرتے ہیں. تو میرے غوث پاک تو اس کمال کے اللہ کے ولی ہے. جب کسی نے کسی امتحان میں ڈالا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ ولایت کا تاج عطا فرمایا. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 11ویں شریف کے ساتھ ساتھ ہمیں غوث پاک کی بحمدللہ عقیدت حاصل ہے. ہم پیار کرتے ہیں نا غوث پاک سے، اس لیے تو حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں. حضور غوث پاک کی جو عادتیں ہیں ان سے بھی ہمیں پیار ہونا چاہیے. میرے حضور غوث پاک متبع شریعت ہے، شریعت پر عمل کرنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے. آپ نے داڑھی شریف چہرے پہ سجائی ہوئی تھی کہ نہیں؟ داڑھی شریف سجائی، سرکار کی سنتوں سے پیار کیا، حضور کے دین سے پیار کیا، نماز کبھی بھی نہیں چھوڑی، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ پیدا ہوتے ہی دودھ پینے والی عمر میں بھی آپ نے روزہ نہیں چھوڑا. اتنے متبع سنت تھے، اتنے شریعت پر عمل کرنے والے تھے. تو ہم حضور غوث پاک کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عقیدت مندوں میں ظاہر کرتے ہیں. حضور ہم آپ کے عقیدت مند ہیں، ہمیں آپ سے پیار ہے، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے ہادی ہیں، آپ ہمارے غوث ہیں، آپ ہمارے ولی ہیں، آپ حضور کی امت کے ولیوں کے تاجدار ہیں. تو آپ کی محفل میں بیٹھ کے کسی اور سے نہیں، بس ہم اپنے ہی دل سے وعدہ کرتے ہیں، اپنے آپ سے ہی وعدہ کرتے ہیں. حضور غوث پاک ہماری حاضری اپنی محفل میں قبول فرما لینا، اور ہمارے اندر جو کمیاں ہیں حضور غوث پاک نگاہ کرم فرمانا، ہماری یہ کمیاں دور ہو جائیں. ہم اگر نماز نہیں پڑھتے تو حضور آپ کی محفل میں آنے کی برکت سے ہمیں نماز سجدے کا نور نصیب ہو جائے، ہماری بچیوں کو شرم و حیا کا لباس نصیب ہو جائے، ہماری ماؤں بہنوں کو اس پاک ماں کی عظمت کا صدقہ جس ماں نے عبد القادر جیلانی جنا. کسی نے کہا مسلمانوں سے، یہودی عورت تھی وہ، اس نے کہا مسلمانوں کا ایک لشکر گزر رہا تھا، اس نے کہا مسلمانوں بتاؤ تمہارے اندر دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ صدیاں ہو گئی ہیں آج تک ایک حسین تمہارے اندر آیا، اور ایک حسین نے کفر کو للکارا ایسا کہ کفر آج تک شرما رہا ہے، یزیدیت آج تک شرما رہی ہے حسین کے اس کارنامے کی وجہ سے. لیکن بتاؤ مسلمانوں ایک حسین کے بعد تمہارے اندر دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟
ساری دنیا خاموش ہے، کوئی اس عورت کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک اللہ کا ولی، اس نے کہا میں جواب دیتا ہوں، اے بی بی تیرے سوال کا جواب میرے پاس موجود ہے۔ کہا کیا؟ کہا حسین تب پیدا ہو جب فاطمہ جیسی ماں موجود ہو۔ فاطمہ جیسی ماں ہوگی تو پھر حسین جیسا بیٹا بھی پیدا ہوگا۔ آج وہ مائیں نہیں ہیں، وہ پاک مائیں اگر ہوتی نا کہ جو دودھ پلاتے وقت بچے کو لوری میں بھی قرآن پڑھا کرتی تھی، جو سارے کام پیچھے رہ جائے نماز کا سجدہ قضا نہیں کرتی تھی، حضور غوث پاک کی ماں جس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں تھا، غیر محرم کی کبھی آواز ہی نہیں سنی تھی، تو پھر بیٹا بھی تو اللہ نے عبد القادر جیلانی پیدا فرمایا۔ اس لیے چاہتے ہیں ہماری اولادیں نیک ہو جائیں، آپ خود نیک بن جائیں۔ اولادیں ماں باپ کے طریقے پہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ آپ اپنی گود سے سبق شروع کریں۔ بچوں کی اچھی تربیت گود سے ہوتی ہے، ماں کی گود سے سبق پہلا ملتا ہے۔ ماں کی گود پاک ہوگی تو یہ بچے بھی شرم و حیا والے ہوں گے، یہ بچیاں بھی شرم و حیا والی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل پاک کی ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین ثم آمین وما للہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا، سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول،